اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 24 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ حصہ میں ہم نے الومناٹی تنظیم کے بارے میں بات کی تھی، آج کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ الومناٹی و فری میسنری تنظیم میں استعمال ہونے والی اہم ترین علامات و نشانات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان نشانات کی اہمیت کیا ہے اور یہ نشانات دنیا بھر میں کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ان نشانات میں ہم سب سے پہلے ایک آنکھ کے متعلق بات کریں گے، جسے سب پر نظر رکھنے والی آنکھ یعنی آل سینگ آئی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نشان الومناٹی، فری میسنری و دیگر تمام یہودی تنظیموں کا سب سے مشہور نشان ہے۔ 1776 میں امریکہ کی آزادی اور 1776 میں ہی الومناٹی کے قیام کے ساتھ ہی امریکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے جب امریکہ کی کانگریس نے سرکاری مہر بنائی تو تھامس جیفرسن، جان ایڈمز اور بنجامن فرینکلن نے چند دیگر افراد کے ساتھ مل کر ایک ایسی مہر بنائی جس کے سامنے کی طرف تو 13 تیر اور ایک زیتون کی شاخ تھامے عقاب تھا، لیکن اس کے پچھلی طرف الومناٹی کے نشان، احرام اور آنکھ تھے۔ یہ آنکھ دنیا میں آج ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس آنکھ کو سب پر نظر رکھنے والی آنکھ کہا جاتا ہے۔ اب جب کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ساری دنیا کی ہر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس آنکھ کے لیے طے شدہ ہدف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کرنسی نوٹ $1 ہے۔ اس پر بھی آپ کو یہ آنکھ خود کو گھورتی ہوئی ملے گی۔ فلموں، ڈراموں، گانوں، فیشن شوز، ٹی وی شوز، ہر جگہ آپ کو یہ ایک آنکھ یا تو بنی نظر آئے گی یا ان شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہ آنکھ بناتے نظر آئیں گے۔ عوام کو بہکانے کے لیے امریکی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ ہے جو کہ سب کو دیکھتا ہے، مگر الومناٹی اسے شیطان کی آنکھ قرار دیتے ہوئے اپنا نشان قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک آنکھ والا کانا دجال بھی ہوگا۔ اس کے بعد ڈیول ہارنز یعنی شیطان کے سینگ۔ ہاتھ سے شیطانی سینگ بنانا بھی الومناٹی کی مقبول ترین علامت ہے۔ شیطان کا ایک مشہور ترین مجسمہ بیفومیٹ کے نام سے مشہور ہے، جس کے سر پر سینگ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی شکل بکرے جیسی، چھاتی عورت کی جیسی اور نچلا دھڑ مرد کے جیسا ہے۔ نحوست سے بھرپور مجسمے کی بناوٹ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی، آپریشن کروا کر جنس کی تبدیلی اور ناجائز جنسی تعلقات اس کے محبوب ترین مشغلے ہیں۔ اس کے پیروکاروں کے دم سے ہی دنیا میں ان کا فروغ ہے۔ اسی سبب اسی شیطان کے پجاری اور الومناٹی ممبران اس طرح کا نشان بناتے ہیں۔ احرام۔ الومناٹی اپنی تنظیم کو احرام کی شکل سے عبارت کرتے ہیں۔ سب سے اوپر والا پتھر ان کی لیڈرشپ کی نمائندگی کرتا ہے اور نیچے درجہ بدرجہ ان کی تنظیم کے عہدیداران اور کارکنان کے درجے ہیں، لیکن یہ احرام مکمل نہیں ہے۔ الومناٹی کہتے ہیں کہ ان کے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے اور یہ نامکمل احرام اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ الومناٹی مسلسل کوششوں سے اپنے اہداف حاصل کر رہی ہے اور احرام کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اہم نشان دانش کی دیوی منروا کا الو ہے۔ الومناٹی کے لیڈر خود کو زمین کے دانشمند حکمران قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عقل و دانش کی رومی دیوی منروا کے نشان الو کو اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے ریڈ ووڈ جنگل میں الومناٹی کا خفیہ ترین امریکی ہیڈ کوارٹر بوہیمن گروو ہے، جو کہ اپنی دیواروں پر اور لیٹر ہیڈ پر اس الو کا نشان استعمال کرتا ہے۔ اس بوہیمن گروو میں کیا کیا ہوتا ہے، یہاں کس کی عبادت کی جاتی ہے، کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہیں، دنیا بھر کے اکثر لیڈران، خاص کر امریکی اور برطانوی حکمران اور اعلیٰ عہدیدار ان جنگلوں میں کیا کرتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، مگر اگلے کسی حصے میں۔ اس کے بعد آگ یا مشعل کا نشان۔ بھڑکتا ہوا آگ کا شعلہ نہ صرف روشنی اور دانش کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ زمانہ قدیم سے ہی شیطان کا نشان سمجھا جاتا ہے، جس کی الومناٹی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ امریکہ پہنچنے والے بحری جہاز سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، لیبرٹی کا مجسمہ، ایک عورت جو ایک مشعل اٹھائے کھڑی ہے۔ الومناٹی پر تحقیقات کرنے والے بتاتے ہیں کہ لیڈی لیبرٹی دراصل بابل کی سیمی رامس نامی دیوی ہے اور یہ زمین کے پرانے حکمرانوں کی تباہی اور نئے حکمرانوں کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔
اس کے سر سے نکلتی ہوئی کرنیں سورج کی روشنی کی علامت ہیں۔ بائبل میں شیطان کو لوسیفر کہا گیا ہے، جس کا ایک مطلب صبح کا تارا اور دوسرا مشعل بردار ہے۔ یوں یہ روشنی بھی شیطان کی علامت ہے۔ 5 کونے والا ستارہ۔ زمانہ قدیم سے ہی یورپی جادوگر 5 کونے والے ستارے کا حصار بنا کر اس کے بیچ میں شیطان کا سر بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کالا جادو کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیطان کا نشان ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ایک ایسا 5 کونا ستارہ جس کی نوک اوپر ہو شیطان اور بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن اصل 5 کونا ستارہ جس کی ایک نوک نیچے اور 2 اوپر ہوں وہ شیطان کا ہی گھر ہے۔ 666 کا نمبر۔ انجیل مقدس میں دجال کا نشان 666 کا نمبر بتایا گیا ہے۔ یہ دجال الومناٹیوں کا وہ حکمران ہے جو کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات، لوگوز میں دکھائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الومناٹی موسیقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بہکا کر صحیح راستے سے ہٹایا جا سکے۔ کھوپڑیاں اور ہڈیاں۔ کھوپڑیاں اور ہڈیوں کا نشان بھی الومناٹی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے مقبول فلم سیریز پائریٹس آف دی کریبین دیکھی ہوگی، اس کے ذریعے اس نشان کو عام افراد میں نہایت مقبول ہوتے بھی دکھایا گیا تھا۔ جب الومناٹی کسی شخص کو اپنا رکن بناتے ہیں تو اسے باری باری 3 کمروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے کمرے میں ایک ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے جس کے قدموں پر ایک تلوار اور تاج پڑا ہوتا ہے۔ امیدوار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہڈیاں ایک بادشاہ کی ہیں، امیر کی ہیں یا فقیر کی۔ اس سے امیدوار کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ سانپ کا نشان۔ روایت ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سانپ کے روپ میں بہکایا تھا اور اس کو ایک درخت کا پھل کھا کر جنت سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یورپ میں زمانے قدیم سے ہی سانپ کو ممنوع علم اور دانش کی علامت ٹھہرایا جاتا رہا۔ زہریلا اور انسانوں کے لیے ضرر رساں ہونے کے سبب مغرب میں سانپوں کو عام طور پر برائی کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن الومناٹی اس نشان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آج آپ اس سانپ کے نشان کو خاص کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگو، ایمبولینسز اور دواؤں پر دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون کی لاٹ۔ الومناٹیوں نے مصری فرعون کی لاٹ کو دنیا کے اہم ترین شہروں میں لگایا ہوا ہے، جس میں لندن، پیرس اور واشنگٹن بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن کی لاٹ ان کی فوجی طاقت کا مظہر ہے۔ نیو یارک اور لندن کی لاٹ ان کی معاشی حکومت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ویٹیکن سٹی میں سینٹ پیٹر کے چوک میں لگی ہوئی لاٹ ان کی مذہبی حکومت کی علامت ہے۔ اس مصری لاٹ کو اگر فضا سے دیکھا جائے تو یہ الومناٹی کی اہم ترین نشانی یعنی آنکھ کی پتلی کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ راجہ تتلی یا مونارک بٹر فلائی۔ راجہ تتلی کہلانے والے تتلیوں کی یہ مشہور قسم دنیا پر الومناٹی کے راج کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ الومناٹی اپنے دجالی میڈیا اور جدید مغربی تعلیم کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ محب وطن محققین کے اندازے کے مطابق اس طریقے سے الومناٹی صرف امریکہ میں ہی 20 لاکھ لوگوں کو اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ اس خفیہ پروگرام کا نام مونارک مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ ہے۔ مائنڈ کنٹرولنگ ود میوزک بیک ٹریکنگ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اسی سیریز کے اگلے حصوں میں جانیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ جب الومناٹی جیسی تنظیم اتنی طاقتور اور مالی وسائل رکھتی ہے تو انہیں براہ راست کام کرنے کی بجائے دجالی و شیطانی علامات کو عام کرنے سے کیا فائدہ، جو کہ ایک محنت طلب اور مشکل کام ہے۔ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ دنیا بھر میں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، جن میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت، آتش پرست اور دیگر مذاہب، لیکن شیطان کو پوجنے والے اس طرح کھلم کھلا موجود نہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اتنے کھلے دل سے شیطان کی پوجا کرنے والوں کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اس لیے الومناٹی اور شیطانی تنظیمیں خفیہ طور پر نہایت غیر محسوس کن انداز میں ان علامات کے ذریعے ہمارے لاشعور میں ان چیزوں کو بٹھا رہے ہیں۔ بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ اور دنیا بھر کی میوزک، فلم، فیشن انڈسٹری، سیاستدان اور دیگر جانی مانی شخصیات کے ذریعے آپ کے اذہان کو متاثر کر کے ان چیزوں کو قابل قبول بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں سے کراہت محسوس نہ ہو۔ فرض کیجئے یہ افراد آپ کو کھلم کھلا شیطان کی پرستش یا شیطانی علامات سے لگاؤ کی دعوت دیں تو کیا آپ ان کو تب بھی فالو کریں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو؟ کیا تب بھی یہ شخصیات آپ کی رول ماڈل ہوں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے یہ کھلم کھلا شیطانیت کا اظہار کرنے کے بجائے علامات کا سہارا لیتے ہیں
جنہیں ہمارے لوگ مذاق اور دقیانوسی باتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 24 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔